بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا دوست شاہزیم معصومی اور آپ دیکھ رہے ہیں موٹیویشن فار آل۔ دوستو، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لمحہ فکر سیزن 2۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا مشکور کہ پچھلے سال اس سیزن کو لمحہ فکر کو آپ نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی اور سننے والوں نے اسے بہت شوق سے سنا، اور کئی لوگ ہم سے اس بات کی ریکویسٹ کرتے رہے کہ اس سیزن کو، اس لمحہ فکر سیریز کو ہم جاری رکھیں اور پورا سال اسے لے کر چلیں، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم اسے کنٹینیو نہیں کر پائے۔ لیکن آپ لوگوں کے خاص اصرار پر دوبارہ حاضر ہیں لمحہ فکر سیزن 2 کے ساتھ، اور آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج اس فرسٹ ویڈیو میں ہی ہم بات کرنے والے ہیں انسان اور قرآن کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، قرآن مجید جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے قرآن کو گویا کہ عملی جامہ پہنایا۔ مطلب قرآن کی ایک ایک آیت کو آپ دیکھیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، ان کے کردار کو، ان کے عمل کو دیکھیں، تو گویا یوں لگتا ہے کہ قرآن ایک تھیوری ہے اور میرے نبی کی ذات اس کا پریکٹیکل ہے۔ تو آج بات کرنے لگے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو اس ٹاپک پر ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ایاز مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ حضرت، سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر آپ کا مشکور ہوں۔ جنہوں نے پچھلے سال دیکھا انہیں یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی ہماری اس سیریز کا آغاز آپ سے ہوا، اور ماشاءاللہ اتنی برکتی سیریز رہے، اور آپ کے متعلق بھی فیڈ بیک ہمیں بہت اچھا ملا۔ کئی سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی کہ ان علامہ صاحب کے ساتھ مزید ویڈیوز آئیں، تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا بھائی، آپ نے مجھے پھر دوبارہ یاد کیا، اور وہ کا تمام دیکھنے والوں کا بھی کہ جنہوں نے آپ سے اصرار کیا، تھینک یو، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ حضرت، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ایک بار پھر مشکور ہے حضرت۔ اس ٹاپک کی طرف میں جانا چاہوں گا کہ ہمارے ویورز بھی اس بات کو ضرور وہ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن مجید ہماری زندگی کے ہر سٹیپ پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے، لیکن آج کا ماحول میں دیکھ رہا ہوں، آج کا ایرا دیکھ رہا ہوں، ماڈرن ایرا ہو گیا ہے، ہم ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والے ہو گئے ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھنا شاید ایک ہمارے لیے ایسا ہو گیا ہے کہ سال میں کبھی قرآن کھلا، اور رمضان المبارک چل رہا ہے تو رمضان میں الحمدللہ کہ قرآن پاک پڑھنے والوں کی کثرت ہوتی ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ورنہ پورا سال ہم ماڈرن بکس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ قرآن مجید کو ہم پورا سال اہمیت نہیں دیتے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا شاہزاد بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا انتہائی اہم ترین سوال ہے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید سے ہماری دوری کی جو وجوہ ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو فقط یہ سمجھا کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے لیے صرف وضو کرنا ضروری ہے، یا یہ وہ کتاب ہے کہ جو صرف اس وقت نکالی جائے کہ جب ہم پریشان ہوں تو اس کا تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں، یا ہم نے صرف اس کو اس قدر کی اہمیت دی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اس وقت نکالا جائے کہ جب گھر کے اندر آصیب آ گئے، پریشانی آ گئی تو اس کو پڑھ لیا جائے، بس اس سے زیادہ ہم نے اس کو اہمیت نہ دی۔ تو یہ ایک وجہ ہے ہماری زندگی کے اندر قرآن سے دوری کی، کہ ہم نے صرف قرآن کو صرف یہیں تک محدود رکھا، بلکہ یہ وہ آفاقی کتاب ہے، وہ عالمگیریت اپنے اندر رکھتی ہے، وہ وسعت اپنے اندر رکھتی ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو کوئی اگر پڑھے اور اس کو سمجھنے کی صحیح اور کوشش کرے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ اصلاح کا نظام اپنے اندر رکھتی ہے کہ انسان کے ظاہر کو بھی پاک کرنے والی ہے اور باطن کو بھی پاک کرنے والی ہے۔ ایسا باوفا ساتھی ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑ لے تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا، آخرت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے جو اہمیت دی فقط اتنی دی کہ بس اس کو پریشانی میں نکال لیا جائے، حالانکہ آپ دیکھیں، میں ایک مثال سے آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم دور ہوئے اور اس کے فیض سے آج ہم محروم ہوئے تو ہم کس قدر خسارے میں ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر ہم اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص مثال کے طور پر اندھیری رات میں جا رہا ہے، اور اندھیری رات میں وہ سفر کر رہا ہے، راستہ بھی ناہموار ہے اور خطرہ ہے کہ بچھو بھی ہو سکتے ہیں، حشرات الارض جو ہیں وہ جانور جو اس کو تکلیف دیں وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہاتھ میں ٹارچ بھی ہے اس کے۔ اب آپ دیکھیے وہ اس راستے پر سفر کر رہا ہے، ٹارچ نہیں جلا رہا، تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ عقل مند شخص ہے، بیوقوف شخص ہے؟ تو یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بیوقوف شخص ہے۔ یہی حال آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا۔
آپ دیکھیں آج ہر شخص مصائب میں گرفتار ہے، پریشانی میں گرفتار ہے. آپ جس سے بولیں نا شاذب بھائی، وہ اپنے دکھڑے مصائب کے اور پریشانیوں کے آپ کو سنانے شروع کر دے گا. تو آپ دیکھیے کہ یہ بالکل وہی حال ہے، ہاتھ میں ٹارچ ہے کہ جس کی روشنی سے ہم راستے کی ناموریت دیکھ سکتے ہیں، گرنے سے بچ سکتے ہیں، ان جانوروں کے جو زہریلا جو مادہ ہے کہ جو ہمیں نقصان دے، تکلیف دے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں ٹارچ جلا کر کے. لیکن وہ بچ نہیں رہے. تو وجہ یہی ہے کہ قرآن آج ہمارے پاس اس ٹارچ کی کس طرح ہے، اس ٹارچ کی شکل میں ہے کہ یہ زندگی کے مصائب کو بھی آپ کو دور کرے گا. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، پریشانی کس سے دور ہوگی، یہ سارا کا سارا ہمیں قرآن بتاتا ہے. لیکن آج وجہ یہ ہوئی کہ بس وہی چیز کہ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف یہ سمجھا کہ یہ صرف وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے پہلے وضو کر لیں، صرف اس کے دم کر لیں یا اس کا تعویذ بنا کر کے پہن لیں. اس سے زیادہ ہم نے اس کو اہمیت نہ دی. تو اس کی اہمیت جب ہمارے اندر سے نکلی تو وہ قرآن سے دوری کی ایک وجہ بنی. کوئی شخص بیمار ہو، بیماری کی حالت کے اندر وہ کسی حکیم جالینوس کی کتاب کو لے کر کے پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتے رہے اور پھر وہ لوگوں سے کہا مجھے تو شفا ہی نہیں مل رہی. تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی اس کو کسی پاگل خانے لے کے جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیمار کوئی شخص ہو تو وہ چاہے حکیم جالینوس کی کتنی مرتبہ کتاب پڑھے جائے اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نسخے بنا کر کے وہ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اپنے عمل میں نہیں لائے گا. تو یہی حال ہے قرآن کا کہ آپ صرف قرآن کو پڑھے بھی جائیں نا، دیکھیں صرف پڑھے بھی جائیں، اس کے تعویذ بنا کر کے پہنے جائیں، جب تک وہ چیز جو قرآن کے اندر ہے وہ ہمارے عمل میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہمیں قرآن کا کما حقوق فیض نہیں مل سکتا. اچھا، یہاں مجھے ایک اور مثال بھی یاد آئی، بڑی مشہور مثال ہے کہ بیٹا باہر رہتا ہے، اس نے رقم بھیجی ماں کو گاؤں میں، ماں نے دیکھا بیٹے کا خط آیا، اس نے چوم کر الماری پہ رکھ دیا. کچھ دنوں بعد دوبارہ اٹھایا کہ بیٹے نے سعودیہ سے خط بھیجا ہے، چوما دوبارہ رکھ دیا. ماں خسارے میں مر رہی ہے، غربت ہے، لیکن اس خط کو کھول کے نہیں دیکھا. جب بالکل مرنے کے کنڈیشن پہ آئی تو لوگ آئے، لوگوں نے کہا کہ تمہارا بچہ تو باہر ہے، تم اتنی غریب. اس نے کہا کبھی کچھ بھیجا نہیں، اس نے بس خط ہی بھیجتا ہے، میں اس کو چوم کے رکھ دیتی ہوں. تو دیکھا تو خط میں وہ پیسے بھیجتا تھا، تو کبھی کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. ہم بس قرآن ہے ہمارے پاس، ہم دیکھتے ہیں زلدان میں ہے، کھولا، چوما اور رکھ دیا. یہی ہماری زندگی. اچھا آپ نے ٹارچ کی مثال دی، تو اس پہ یہ ٹارچ ایسی ہے کہ اس میں دو ٹارچ ہیں. اکثر ٹارچ میں ایک تیز والی ہوتی ہے، ایک ہلکی والی. ہم رمضان المبارک میں ہلکی والی جلا لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک قرآن پاک ختم کرنا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے 2 قرآن پاک. دوڑ لگی ہوتی ہے، ریس لگی ہوتی ہے. تو صرف کیا قرآن پاک کو ایسے تلاوت کر کے ختم کر لینا کہ بھی قرآن پاک ختم، یہ ختم کا لفظ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، قرآن پاک میں نے پڑھنا ہے اس مہینے میں، تو کیا صرف یہ کافی ہے، قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ دیکھیے قرآن کا حق تو اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو سمجھنے کی صحیح نہ کی جائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین اسپیشلی وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو اسکول کی کتابیں پڑھانے کے لیے صبح کو 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک کے اسکول میں کوچنگ لگاتے ہیں، یونیورسٹیز میں لگاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں وہی بچہ وہی کتابیں پھر 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک کی کوچنگ میں ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا ہم نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں ہے، آپ یہ کتابیں بچہ پڑھ تو رہا ہے صبح کو، پھر آپ اس کو 2 گھنٹے کی رات میں پھر بٹھا رہے ہیں پھر پڑھیں. اچھا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گہرائی تک پہنچ جائے، اس کی تہ تک پہنچ جائے. آپ یہ دیکھیے وہ کتاب کہ جس کے بارے میں وعدہ بھی نہیں ہے کہ یہ علم پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا میں سرخرو کرے گا نہیں کرے گا، آخرت میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کو پڑھانے کے لیے تو 2 مرتبہ ہم کوچنگ دے رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم جو قرآن ہمیں وہ فیض دینے والا ہے کہ دنیا کو بھی روشن کرنے والا ہے، ہماری آخرت کو بھی روشن کرنے والا ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچانے کے لیے ہم نے آج تک صحیح نہیں. 15 منٹ مختص ہے، 15 سے 16 منٹ قاری صاحب کر دینا، تو قاری صاحب کو کہتے ہیں حضرت بچوں نے ریسٹ بھی کرنا ہے، ٹیوشن سے آئے تھک کر، بالکل تو وہ بھگانے کی کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب تک مزاج ہمارا نہیں بدلے گا نا، دیکھیے قرآن اور رمضان کے حوالے سے میں بات کروں کہ چونکہ بظاہر ماہ رمضان چل رہا ہے، تو قرآن اور رمضان کو اگر ہم دیکھیں نا تو ایک بڑا گہرا تعلق ہے. غور کیجیے، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جب رمضان کا ذکر آیا تو اس میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہیں ماہ رمضان دیا اور اس میں جو روزے دیے اس روزے کی وجہ کیا ہے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اچھا ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے میری ہدایت ہی متقی کے لیے. میری ہدایت ہی متقی، آپس میں دیکھ رہے ہیں دونوں کا کیسا گہرا تعلق ہے کہ روزے سے تقوی پیدا ہو رہا ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ میری ہدایت ہی متقی کے لیے،
اور آپ دیکھیے صرف یہ تعلق یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، قرآن اور رمضان دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے بھی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے قرآن بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، رمضان بھی. رمضان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور کہے گا مولا میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے محفوظ رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دے. تو اس کی حق میں شفاعت قبول کر لی جائے گی. اور قرآن کہے گا مولا میں نے رات بھر اس کو سونے سے محفوظ رکھا، تراوی میں نے رات بھر اس کو سونے سے محفوظ رکھا، مولا میری شفاعت سے حق میں قبول فرما لے. ہم دیکھیں رمضان اور قرآن کا تعلق تو بڑا گہرا ہے، کیوں نہیں اسی ماہ رمضان کو ہم اپنے لیے تبدیلی کا ایک سبب بنا لے. ہمارے ہاں مساجدوں کے اندر واقعاتاً آپ دیکھیں خلاصہ تراوی ہو رہے ہیں، لیکن ہماری قوم وہاں پر نہیں بیٹھتی. ہمارا وقت زیادہ تر سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے، زیادہ تر ہمارا وقت الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر کے پروگرامز کو دیکھ کر کے. ارے آپ تھوڑا سا اپنے مزاج کو اگر تبدیل کریں نا، اور مسجدوں میں جا کر کے یا اپنے علماء سے اپنے تعلق کو استوار کیجئے، آپ ان کے ساتھ اکتساب فیض کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کا وہ فیض ملے گا آپ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ سے ہوتا ہوتا بزرگوں تک آیا. وہ فیض آپ کو اگر چاہیے تو وہ آپ کو سمجھنے سے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ملے. حضرت آپ نے تراویح کا ذکر کیا تو میں اپنا ہی ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. کالز آتی ہیں جی جی کیونکہ ہم اس فیلڈ میں، تو کالز آتی ہیں شاذب بھائی سب سے کم وقت میں تراویح کون سی مسجد میں ہوتی ہے؟ مطلب جہاں 15 منٹ میں ہو جاتی ہے وہ بتاؤ، 20 منٹ والی نہیں پڑھنی، 25 والی. تو آپ خلاصہ تراویح کی بات کر رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اللہ. اچھا رات میں ہوٹل پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، میرا ایک یہ دوست بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، ہم رات میں ایسے ہی سروے کرنے نکلے. آپ یقین کریں کوئی ہوٹل ایسا نہیں تھا جہاں بیٹھنے کی جگہ ہو. 2 سے 3 ہوٹل ہم نے دیکھا کہ بھائی کہیں بیٹھ کے ہم چائے پی لیں، کہیں جگہ نہیں. اور یہ پورا رمضان ہمارا یہ حال ہے. تراویح میں 15 منٹ والی مسجد چاہیے اور ہوٹل پہ پوری رات بیٹھیں گے، سحری تک بیٹھے رہیں گے. آپ یقین کریں کراچی جو سما پیش کر رہا ہوتا ہے نا رمضان المبارک کے، وہ میں مذاق میں اسے عرض بھی کیا، میں نے کہا بھائی یہ قیام کرنے کا حکم تھا، تو یہ ہمارے یہاں یہ ہوٹلوں پہ وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہوٹل پہ قیام کیا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو یہ والا قیام اس کو تصور کر لیا ہے. اللہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے معاملہ وہ یہی ہے کہ ہماری جو دوری ہے نا، دین سے دوری نے ہمیں آج جو ہے نا اس نہج پر پہنچا دیا کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ اپنی فضولیات کے اندر وقت کو ضائع کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایک عجیب مزاج آج پیدا ہو رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما جعل اللہ فی رجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ رب العزت نے کسی ایک سینے میں 2 دل نہیں رکھے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں اس دل کے اندر رجوع الی اللہ بھی ہو اور انحراف الی اللہ بھی ہو. ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوگی، یا تو خیر ہی خیر ہوگا یا پھر شر ہی شر ہوگی، لیکن ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا الٹرنیٹ نکال لیا، ڈپلیکیٹ نکال لیا. جیسے آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس بات سے آیا ہوں کہ جو قیام کو یہاں قیام لے گا نا، یہ وہی بات ہے. تو قرآن کہہ رہا نا ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، یعنی ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوگی. ہم نے جب دیکھا نا کہ ہمارے ہاں قیام جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اور قیام کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور راتوں کا قیام، تو لوگوں نے اس کا الٹرنیٹ یہ نکال لیا کہ وہ اس قیام کی جگہ پر اس قیام کو ترجیح دے رہے ہیں. اور اس کو آپ دیکھیے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو بڑے جو ہے نا وہ سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم قیام کر رہے ہیں. روزے میں سونا عبادت ہے، یہ لفظ اتنا زیادہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ بھائی روزے میں سونا عبادت ہے، لہٰذا سحری تک ہم نے سونا نہیں ہے. سحری کر کے جو ہم سوئیں گے نا تو حضرت اثر سے پہلے نہیں اٹھنا، کیونکہ روزے میں سونا بھی عبادت ہے. یہ میں دیکھی بھی بات بتا رہا ہوں. اب آپ کیا کہیں؟ وہی چیز کہ دیکھیں کہ ہم اپنے وقت کی قدر کو جانیں اور ان لمحوں کی قدر کو پہچانیں. دیکھیں یہ زندگی کے اندر جو ماہ رمضان کے لمحے ہیں نا، یہ قسمت والوں کو ملتے ہیں. بے شک بہت سارے ایسے لوگ تھے نا پچھلے سال جو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال نہیں ہے. دیکھیں آپ کا وقت تو گزر ہی جانا ہے، لیکن وہ وقت کس انداز سے گزر رہا ہے یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا ہم پر، ہم کس انداز سے گزار رہے ہیں. یہ لمحے ماہ رمضان کے قسمت والوں کو ملتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا چیز ہے تو فرمایا لوگ یہ تمنا کریں کہ مولا سارا سال ہی رمضان. اور ہمارے ہاں ہوٹلوں میں بیٹھا جا رہا ہے، اس وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے. تو آپ اس وقت کی قدر کیجئے نا، جو وقت ہمیں ملا ہم اس وقت کی قدر کریں تو انشاءاللہ رب العزت یہ وقت جو جس انداز سے گزرے گا پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی ہمارے ہاتھ انشاءاللہ. آپ نے قدر کی بات کی تو آخری لمحات ہے، میں چاہوں گا کچھ نیتیں ہم کر لیں، کیونکہ ابھی رمضان کا آغاز ہے اور ابھی پورا رمضان ہے. ہم تلاوت
अल्हम्दुलिल्लाह इतना शौक होता है लोगों में कि वो कसरत से तिलावत कर रहे होते हैं, कोई एक कुरान पाक की, कोई 2 और कोई 3 भी कुरान पाक की नियत करता है कि मैंने इंशाअल्लाह मुकम्मल पढ़ना है। तो क्यों ना मैं आपकी तरफ से चाहूँगा कि आप कुछ नियतें करवा दें कि हम समझ कर इसे। बिल्कुल ऐसा है कि देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत तो करें, लेकिन साथ साथ कुरान को समझने का भी एहतमाम करें। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग आकर के इस्लाम कबूल करते थे ना, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको पहली ही सूरत में कुरान पढ़ाया करते थे और कुरान समझाया करते थे। हमारे बुजुर्गों की सीरत इस पर मिलती है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने सिर्फ सूरह बकरा को कमोबेश 12 साल में खत्म किया, समझा हुजूर से। अल्लाह, कुरान तो उनकी जबान में था। आज तो लोग ये कहते हैं ना, लोग ये कहते हैं कि भाई अरबी जबान है, हमें क्या है। कुरान तो उनकी जबान के अंदर था, फिर उनको समझने की 12 साल तक जरूरत पड़ी। उन्हीं के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर है, उन्होंने इसी सूरह बकरा को 8 साल में समझा। तो आप ये देखिए कि हमारी उम्मत के जो असलाफ है उनका ये तरीका रहा है कि वो कुरान को सिर्फ पढ़ा ही नहीं करते थे, कुरान को समझा भी किया करते थे। तो लिहाजा आप तमाम अहबाब भी नियत करें, माह रमज़ान की अभी इब्तिदा है और इसके अंदर हम कुरान को पढ़ने के साथ समझने की यूँ सही करें कि जहाँ खुलासा तरावी हो रहा हो उस खुलासा तरावी में शिरकत करें। और अगर आप चाहते हैं कि वाक़यातन उसको खुद भी पढ़ें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत तफसीरें हैं कि उसमें आप अगर देखें एक तफसीर सिरातुल जिनान, ये मुख्तसर भी है, शॉर्ट भी है और बिल्कुल उस अंदाज में लिखी गई है कि जिस पर एक आम अवाम या एक आम शख्स जो है ना समझना चाहे, तो उसमें वो बातें नहीं की गई कि जो कि उलमा के लिए हों, बल्कि ये उलमा के लिए भी हैं और एक आम से लोगों के लिए भी है। आप इस तफसीर का मुताला शुरू कीजिए। इसकी ऐप भी मौजूद है प्ले स्टोर के ऊपर, इसकी ऐप भी मौजूद है। अब देखिए कुरान, अब हमने मोबाइल को जहन्नम में जाने का जरिया बनाया, इसको जन्नत में जाने का जरिया भी बना सकते हैं। आप इस ऐप को इंस्टॉल करें, इंशाल्लाह तबारक व तआला आप देखिएगा इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। भाई माशाल्लाह, ये ऐप का इन्होंने बताया, मुझे याद आ गया कि माशाल्लाह ये दावत इस्लामी में आईटी मजलिस में भी है, ऑनलाइन का जो निज़ाम है उसमें भी माशाल्लाह हज़रत अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा बता दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी डाउनलोड करें, मैं भी नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में जितनी तिलावत करें उतना हम उसको समझ भी लें, सिरातुल जिनान से उसको। अच्छा, मैंने भी क्योंकि उसको मुताला किया बाकायदा, उसमें जो रिलेटेड अहादीस पाक है उस टॉपिक से रिलेटेड वाक़ियात भी उसमें उन्होंने लिखे हुए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड अहादीस फरमान। फिर उसके बाद जो चीज़ जैसे हमारे जहन में क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन पहले ही मौजूद है। जी हाँ, कि आप अगर ये सोच रहे हैं तो इसका जवाब ये है। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में उस किताब में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह करीम हमें तौफीक दे उसकी तिलावत की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक बार फिर हज़रत आपके वक्त के मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी नेक दुआओं में अपने दोस्त शाज़िम मासूमी को याद रखें और अल्लामा साहब को भी याद रखें। आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।